السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا وسیب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جلیل ملک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز کی طرح ایک ولاگ کرتے ہیں اور اس پہ کسی صورتحال پہ کسی ٹاپک پہ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ سب سے مین، سب سے اہم اور اس کی اتنی ضرورت ہے ہمارے اس ضلع میں، ضلع راجن پور میں، کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ضرورت شاید نہ ہو، یا اس سے بڑھ کر ایک اور ضرورت ہے وہ اس کا بعد میں ولاگ کیا جائے گا، لیکن سب سے بڑی جو ضرورت ہے ہمارے راجن پور کی، میں آج اس پر ولاگ کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ضلع راجن پور کو ایک یونیورسٹی دو۔ یہ میں حکومتی جو حکمران ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ ہمارے ضلع کو یونیورسٹی دو۔ اور جو سب سے مین بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ یونیورسٹی کیوں چاہیے، تو سب سے پہلے میں جو بات کرتا چلوں کہ ہمارے ضلع راجن پور میں اس میں شہر آتے ہیں، فاضل پور بھی آ گیا، جام پور آ گیا، محمد پور آ گیا، نوشہرہ شرقی آ گیا، بیٹ سونترا آ گیا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شہروں کو جب ملایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قصبوں کو، چھوٹے چھوٹے گاؤں کو ملایا جاتا ہے، تو یہاں پر اسٹوڈنٹ کی جو تعداد بنتی ہے ہر سال لاکھوں کی تعداد بنتی ہے، جو بچے اور بچیاں ایف ایس سی کرتی ہیں، اور ایف ایس سی کرنے کے بعد ان کے پاس آگے کوئی راہ عمل نہیں ہوتا، آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی تعلیم کس طرح جاری رکھنی ہے، کیونکہ سب سے مین بات یہ ان شہروں میں غربت نے بھی ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ اور میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جن بچوں اور بچیوں نے واضح پوزیشن حاصل کی ایف ایس سی میں، اس کے بعد بھی وہ اپنی تعلیم کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ سب سے مین وجہ ہے مہنگائی کی، اور اس مہنگائی میں اگر وہ اپنے بچوں کو اگر وہ بھیج بھی دیں، افورڈ بھی کر لیں اپنے بچوں کا خرچہ، کسی دوسرے شہر بھیج دیں، ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی میں بھیج دیں، رحیم یار خان یونیورسٹی میں بھیج دیں، یا ملتان کسی یونیورسٹی میں بھیج دیں، BZU وغیرہ یا اس طرح کی، تو تقریباً ان کا بی ایس وغیرہ کا پروگرام کوئی رکھیں گے، بی ایس وغیرہ، BSc وغیرہ کوئی اس طرح کا پروگرام ہوگا، 4 سالہ پروگرام، تقریباً ان کی جو رقم وہاں پر استعمال ہوتی ہے تقریباً 25 لاکھ روپے۔ اب ایک غریب خاندان، ایک غریب جو آدمی ہے، ایک باپ ہے، بھائی ہے بیچارہ، وہ 25 لاکھ لگائے اپنے بچے کی تعلیم پر، اس کے بعد جا کے اس کی تعلیم مکمل ہوگی دوسرے شہروں میں جا کے، دوسرے ضلعوں میں جا کے، تو اس کے بعد بھی نوکری کی کوئی چانس نہیں ہے، کوئی وہ نہیں، اتنی تعلیم کے بعد بھی انہیں نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ ان کے پاس سفارش نہیں ہوگی، ان کے پاس کوئی اتنا بڑا تمن خان نہیں ہوں گے نا، بڑے امیر نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے ضلع میں لاکھوں سکول ہیں، سرکاری ہو گئے، پرائیویٹ ہو گئے، اکیڈمیاز ہوگی، یہاں سے لاکھوں اسٹوڈنٹ، لاکھوں نہیں کروڑوں بھی کہہ سکتے ہیں، لاکھوں اسٹوڈنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گنتی میں نہیں ہے، اور ہر شہر کے علیحدہ علیحدہ گنے جائیں تو ہر شہر سے تقریباً، چھوٹے چھوٹے شہروں سے ہر شہر سے تقریباً 10-12 ہزار سے بھی زیادہ ابو لڑکے جو ہیں ہر سال ایف ایس سی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر پاتے، ان کے ماں باپ خرچے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی تعلیم وہاں پر سٹاپ ہو جاتی ہے، بریک ہو جاتی ہے، اس کے بعد انہیں اپنے آباؤ جائیداد جس طرح کے ان کے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کھیتی باڑی وغیرہ، مزدوری وغیرہ، وہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اسی سوچ پہ اکثر لوگ تعلیم پہ دلچسپی نہیں رکھتے کہ جب ایف ایس سی لاسٹ حد ہے ہماری، ایف ایس سی، ایف اے، اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ان کی سٹڈی میں بریک ہو جانی ہے، تو اسی حساب پہ لوگ سٹڈی پہ فوکس بھی نہیں کرتے اور سٹڈی کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو سب سے مین بات ہے کہ ہمارے ضلع کو یونیورسٹی، تو میں ابھی اس وقت حکومتی حکمرانوں سے مخاطب نہیں ہو رہا، میں ان اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو رہا ہوں جو بچے اور بچیاں لاکھوں کی تعداد میں ایف ایس سی کرتی ہیں اور اس کے بعد اپنی تعلیم کو روک دیتی ہیں، اور خرچہ افورڈ نہ کرنے کی وجہ اس پہ میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ اکٹھے مل کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اپنے ضلع کے لیے یونیورسٹی مانگتے ہیں، یہ ہمارا ہی کھا رہے ہیں، ہمارے ٹیکسز کے پیسے کھا رہے ہیں، ہمیں ایک یونیورسٹی نہیں دے سکتے، لاکھوں کروڑوں کی شہروں میں یہ گاڑیاں دے سکتے ہیں، میٹرو دی یانو نے ملتان میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے وہاں پر خرچے اور وہ خسارے میں جا رہی ہے، وہ دے سکتے ہیں، تو ایک ضلع راجن پور کو یونیورسٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ اور یہاں سے اتنا ٹیلنٹ نکلے گا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں، پاکستان کی معیشت ترقیوں میں جائے گی۔ یہاں پر وہ ٹیلنٹ ہے، چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے، آپ لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے، اور یہاں پر وہ بولنے کے حق، میں راجن پور، فاضل پور،
محمد پور، جام پور، نوشہرہ شرقی، بیٹ سونتر اور اس کے علاوہ مختلف علاقے چھوٹے چھوٹے شہر جو گاؤں ہو گئے، ان کے جو بچے جو ایف ایس سی وغیرہ جو اسٹڈی کر رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ لازمی نہیں ہے کہ ایف ایس سی والے اس کے ساتھ اس میں شامل ہوں، میٹرک والے بھی شامل ہوں، اس میں تمام اسٹوڈنٹ کو میں شامل کر رہا ہوں کہ مل کر آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ میٹرک میں ہے، چاہے وہ 8 کلاس میں ہے، 5th میں ہے، یا 7th میں ہے، یا 11 میں ہے، جس کلاس میں بھی ہے، چاہے وہ اس کے علاوہ بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، میں ان سب سے مخاطب کر رہا ہوں، ضلع راجن پور کے اس اسٹوڈنٹس کو، اس عوام کو، کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں اور راجن پور کے یونیورسٹی کو مانگیں، ہمیں یونیورسٹی دی جائے، اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری اس ترقی کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ہماری اس تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ہمیں ایک یونیورسٹی ضرور دی۔ تو یہاں پر زیادہ تر سرداری نظام ہے، یہاں پر سردار علی رضا خان درشک صاحب ہو گئے، اس کے بعد ہمارے حفیظ اللہ خان درشک صاحب ہو گئے، اس کے بعد ہمارے میر دوست مزاری صاحب رجحان سے ہیں وہ ہو گئے، اس کے بعد اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اس پہ ایم این اے ایم پی او کو ملائیں جو ہمارے اس پہ جو سب سے مین 30 پہ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے عرصے پہ آپ کئی بار نیشنل سیٹوں پہ بھی گئے، اس پہ اٹھے، ایم این اے پہ اٹھے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں جا کے بیٹھے ہیں، قومی اسمبلی میں جا کر بیٹھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، صبح اسمبلی میں جا کے آپ لوگ بیٹھتے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے ایک یونیورسٹی نہیں مانگ سکتے؟ ہم لڑ کے جان کی بازی لگا دیتے ہیں آپ لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے، آپ لوگوں کو جتوانے کے لیے، آپ لوگوں کو وہ کرنے کے لیے، آپ ہمیں ایک حق نہیں دے سکتے، ہمیں ایک یونیورسٹی نہیں دے سکتے۔ میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ ہمیں ایک یونیورسٹی دی جائے، سب مل کے، کوئی سیاست نہیں ہے اس میں، کوئی ایک میں یہاں پر کسی ایک پارٹی سے کچھ نہیں مانگ رہا، نہ ان سے کسی چیز کا مطلب، میں سب مل کے، آپ لوگوں کا اپنا ضلع ہے، آپ ہمیشہ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، آپ سب مل کر ایک آواز اٹھائیں، آپ سب مل کر قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں یہ آواز اٹھائیں، یہ بل منظور کروائیں کہ ہمیں راجن پور کو، یہ ضلع کو ایک یونیورسٹی دی جائے۔ آپ لوگ اپنا ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو، آپ لوگ یہاں سے لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کر جاتے ہیں قومی اسمبلی میں، تو وہاں جا کر ایک بات نہیں منوا سکتے۔ میں کسی سیاست پہ، کسی ایک پارٹی پہ بات نہیں کر رہا، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سب مل کر ہمیں ایک یونیورسٹی دیں اور اس کا بل پاس کریں، ہمیں یونیورسٹی کی شدید ضرورت ہے، اور ان بچوں اور بچیوں کو شدید ضرورت ہے جو آج اسٹڈی حاصل کرنے کے بعد یہاں آ کر رک جاتے ہیں اور آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ لوگوں سے پھر سے اپیل کرتا چلوں ان اسٹوڈنٹس سے، ان بچوں سے کہ آپ آئیں، ہماری آواز بنیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس حق کو لیں، اور نہیں دیتے تو ان سے یہ حق چھینیں، ہمیں یہ حق چاہیے۔ اس ساتھ مجھے اجازت